آسک مفتی طارق مسعود۔ کئی سال کے قضا روزوں کی تلافی کا حکم۔ یہ سوال پوچھا ہے محمد عمران نے راولپنڈی سے۔ میں بیچ میں 5 سال بیمار رہا۔ کس کے بیچ میں آپ 5 سال بیمار رہے بھائی؟ خیر یہ آپ ہی جانتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے 3 سال روزے بھی نہیں رکھے۔ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں الحمدللہ۔ یہ 3 مہینے کے 90 روزے بہت زیادہ ہیں، کیا اس کا کوئی ہدیہ وغیرہ ہے تو بتا دیں، یا پھر روزے ہی رکھنے ہوں گے؟ جناب محمد عمران صاحب، شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو ٹھیک کر دیا، صحت دے دی۔ اب اس صحت کا کہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ 90 روزے آپ قضا کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف طور پر کہا ہے کہ تم میں اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرو۔ رہا یہ مسئلہ کہ 90 روزے بہت زیادہ ہیں، تو بھائی یہ بہت زیادہ اس وقت ہیں جب 90 دن میں رکھنے ہوں۔ آپ نے 90 دن میں تھوڑی رکھنے ہیں، آپ 3 سال میں تقسیم کر کے رکھ لیں۔ ایک سال ایک مہینے کے یعنی 30 دن کے مکمل کریں، پھر اگلے سال 30 دن کے، اور پھر اگلے سال 30 دن کے۔ اور یہ 30 دن بھی آپ سردیوں میں رکھیں، کوئی گرمیوں میں رکھنا ضروری نہیں ہے۔ سردیاں ہوں اور جب دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت آپ 30 روزے رکھ لیں، 1 سال کے ہو جائیں گے۔ پھر اگلے رمضان کے بعد جب سردیاں آئیں گی اس میں رکھ لیں۔ تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے آپ کا، اس لیے یہ روزے بہرحال آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ سودی قرض سے بنائے گئے گھر کی آمدن۔ یہ سوال پوچھا ہے جی عاکف صاحبان نے مہاراشٹر سے۔ میرے والد نے 20 سال پہلے گھر بنایا تھا، اس وقت گھر میں دین کا بالکل ماحول نہیں تھا، تو والد صاحب نے وہ گھر قرض لے کر بنایا تھا۔ اب اس گھر سے اگر کچھ آمدن ہوتی ہے، جیسے وہ گھر بیچ دیں یا کرائے پر دے دیں، تو وہ آمدن ہمارے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ جناب صاحبان صاحب، دیکھیے سود پہ جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ سود نہیں ہے، سود وہ رقم ہے جو آپ قرضہ دینے والے کو دیں گے، اور اس رقم سے قرضہ دینے والا جو بھی چیز بنائے گا وہ حرام ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے قرضہ لینے کے بجائے قرضہ کسی کو دیا ہوتا اور اس پہ وہ آپ کو سود دیتا، اور اس سود کی رقم سے آپ کے والد صاحب یا آپ گھر بناتے، تو وہ گھر میں رہنا بھی حرام تھا، اس گھر کو کرائے پر دے کر اس کی آمدن بھی حرام تھی، اس گھر کو بیچ کر اس کا پروفٹ بھی حرام، اور اس کی اصل رقم بھی حرام، وہ حرام در حرام۔ لیکن آپ نے سود لیا نہیں ہے بلکہ سود دیا ہے، یہ بھی ناجائز عمل ہے، گناہ تو اس میں بھی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر لعنت ہوتی ہے، ایک سود لینے والا، ایک دینے والا، ایک سودی ایگریمنٹ پہ گواہ بننے والا، اور ایک سودی معاملے کو لکھنے والا، تو 4 لوگوں پر لعنت ہوتی ہے۔ تو گناہ میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کے والد صاحب نے سودی قرضہ لے کر گناہ کا کام کیا، مگر وہ قرضے کی رقم بذات خود حرام نہیں تھی، یہ عمل حرام تھا۔ تو اس لیے اس رقم سے آپ کے والد نے جو گھر بنایا، تو اب اس میں گھر میں رہنا بھی جائز ہے، اس کا کرایہ بھی لینا جائز ہے، اس کو بیچ کے پروفٹ لینا بھی جائز ہے۔ لیکن بہرحال آپ کے والد نے گناہ کا عمل کیا کہ سودی قرضہ لیا کیوں، اس پہ آپ کے والد صاحب پر بھی واجب ہے کہ وہ توبہ استغفار کریں، اور آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور آئندہ اس عمل سے اجتناب کریں آپ۔ آسک مفتی طارق مسعود۔